طارق صاحب آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا آج اور آپ نے یہ کہا کہ جی تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کا جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنرلائزڈ پریفرنسز کا جو ہمارا ایک سٹیٹس ہے، تو یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ میر صاحب پہلے تو میں زین قریشی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیے اس ملک میں ایک وقت آیا تھا کہ جمہوریت سے اور سیاسی جماعتوں سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا تھا. ایک وقت آیا تھا، بس اس دفعہ جو مینڈیٹ آیا ہے، جس کو جہاں جہاں مینڈیٹ ملا ہے، لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں ہر حکومت کے ساتھ، وہ صوبائی حکومت ہو، وہ وفاقی حکومت ہو. تو ہمیں اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. میری نظر سے ایک پٹیشن گزری ہے جس کی بنیاد یہ ہے، اور وہ ایک پٹیشن نہیں ہے، وہ کئی سو پٹیشن یورپین یونین کو بھیجی جا رہی ہیں ایک آن لائن فورم کے تھرو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو. یہ جو یورپی یونین کے پاکستان میں ڈیلیگیشن کو کہا جی، ان کو باقاعدہ آن لائن پٹیشن میں بھی آپ کو بھیج دوں، یہ باقاعدہ طور پہ یہ پی ٹی آئی کے جو سرگرم کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے جو بڑے اسٹالوارٹس قسم کے ممبرز ہیں، وہ یہ صبح سے لے کے، یہ میں صبح 8 بجے نوٹس کیا یہ ٹرینڈ کہ یہ صبح سے چل رہا ہے. نہیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کا لفظ کہیں پہ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں نا، میرے پاس اس کی انگریزی بھی ہے، اردو بھی ہے. اگر کوئی شخص عمران خان کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کو جواز بنا کے یہ کہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ ہٹا دیں یا معطل کر دیں. اس میں ہٹانے کا لفظ ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو حوالے سے بات کی ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پورا پڑھ دوں کہ پیرا Mr. Khan's health is at risk due to an eye infection and dental issues. Regrettably, he is denied access to preferred medical professionals and timely care, contravening Article 10 of the ICCPR. Furthermore, recent impositions, including a media ban and a meeting embargo, severely limits his rights to legal counsel and family contact, undermining his human dignity and Pakistan's commitments under GSP plus status. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے تحت پاکستان نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کی خلاف، وہ اس کی خلاف ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جی ایس پی پلس کی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہے تو وہ سٹیٹس ریووک کر دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا میر صاحب. میں نے یہ کیوں پریس کانفرنس کی؟ میں دیکھیں ایک عہدے پہ بیٹھا ہوں، میرا فرض ہے، پاکستان کا آئین اور قانون مجھے پابند کرتا ہے کہ جو بات میں کروں ذمہ داری سے کروں. میرے پاس ریزن ٹو بلیو ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو اس کو اون کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے، پاکستان کو امداد نہ. اور ایک دفعہ نہیں، ان کے جو وزرائے خزانہ تھے، میں تھوڑا سا آپ کو ریسنٹ پاس میں لے کے جاؤں گا، شوکت ترین صاحب، جھگڑا صاحب، اور اللہ بھلا کرے محسن لغاری صاحب نے تو اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، مگر تب ان کی وہ فون کال سامنے آئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے. پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم معیشت کو سنبھالا دے سکیں، روپے کو مستحکم کر سکیں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں. تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے جی ایس پی پلس والا. یہ تواتر کے ساتھ جب آپ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں، اب مالیاتی جو عالمی ادارے ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو سہولیات نہیں مل رہی تو جی ایس پی کی وائلیشن ہو گئی. آپ مجھے بتائیے، ایکسائز والے سائیکل سے لے کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جیل نہ بھیجے، یہ ایک بڑا ٹرائل ہوتا ہے انسان کے لیے. 3 کمروں کا کمپاؤنڈ جس میں کچن بھی ہے، جس میں واکنگ گیلری بھی ہے، جس میں ایکسائز کی سائیکل بھی ہے، مینیو آپ سے روز پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا نوش فرمانا پسند کریں گے. تو یہ دیکھیں نا، اب اس طرح نہ کریں. اس لیٹر کے ذریعے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو انٹرمائن کیا جا رہا ہے. بتائیں کہ ہماری ہفتے میں 4 ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، مینیو ہماری مرضی کا ہے، ایکسائز اکوپمنٹ موجود ہے. جی زین قریشی صاحب، اس پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ ویسے آپ کی پارٹی کے نے آفیشلی تو ڈینائی کیا ہے، اس الزام کو ڈینائی کر دیا. سر میرا بھائی تھا لیکن یہاں پہ لوز بال کھیل گیا ہے. یہ کراچی جو ہے نا وایا پشاور جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا اس پٹیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر کوئی بندہ اٹھ کے پٹیشن کر دے اس کا میں جواب دے نہیں سکتا. ہماری پارٹی کی نہ پالیسی کا حصہ ہے، نہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ پٹیشن لکھی ہے. گو کے پٹیشن میں جو نے باتیں لکھی ہیں وہ ساری ٹھیک لکھی ہیں، بٹ یہ ہماری طرف سے نہیں آئی. میں ذرا اب عطا بھائی کی 2 باتوں کا جواب دے دوں. پہلے انہوں نے آئی ایم ایف لیٹر کا ذکر کیا.
جب تک تو آپ نے IMF کا لیٹر نہیں دیکھا تھا بہت اس کے اوپر ہم نے واویلا بھی مچایا, ہائپ بھی کریٹ کی, لیکن جب لیٹر منظر عام پہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لیٹر کے پہلے پیراگراف میں لکھ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نہ IMF پروگرام کے خلاف ہے, نہ اس میں کوئی رخنہ اندازی کرنا چاہ رہی ہے. ہمارا موقف بڑا سمپل تھا. ہمارا لیٹر کے اندر موقف یہ تھا کہ IMF کے چارٹر کا حصہ ہے کہ وہ جہاں بھی پروگرام کریں گے, جو 23rd پروگرام ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا, اس میں وہ انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں. ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے. ہم اس میں اب کو تاخیر نہیں چاہتے. 3 ہفتے کا ٹائم دیا آپ نے نیگوسیشن پیریڈ فار دا 24th پروگرام. ہم یہ کہہ رہے تھے پاکستان میں ادارے موجود ہیں, فیفن جیسا ایک ادارہ ہے جو 2 ہفتے کے اندر اندر ایک آڈٹ کر سکتے ہیں الیکشن کا, تو وہ آڈٹ ہو جانا چاہیے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ جائے گا, ہمارے خدشات بھی دور ہو جائیں گے, اور کسی قسم کا نقصان یا تاخیر بھی نہیں ہوگی. تو ہم نے لیٹر کے ذریعے کوئی نقصان نہیں کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اب GSP+ کی بات کی ہے. میر صاحب آپ کو پتہ ہے میرے والد بطور وزیر خارجہ کی وجہ سے GSP+ کا سٹیٹس بحال ہوا تھا. میرے والد نے یورپین یونین کے ہر ہیڈ کوارٹر میں جا کر پاکستان کا موقف لڑا تھا, تو ہمیں GSP+ 10-12 سال پہلے جب وہ فورن منسٹر تھے, اور تو ہم اس کی خلاف ورزی کیوں کریں گے؟ دوسری بات میر صاحب آپ کو بھی یہ پتہ ہے, کیونکہ میں اب پیشن کو ہی کہہ رہا ہوں, کل کو یہ ہونا ہے تو پھر ہمارے پہ بات تھپی جائے گی. جو اب ڈیلیگیشن آئی ہے یورپین یونین والی, انہوں نے آ کے خدشات ظاہر کیے ہیں. انہوں نے آ کر کہا ہے کہ پاکستان کئی انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنیٹری ہے, جو ہیومن رائٹس کی ہیں, لیبر لاز کی ہیں, دیگر چیزوں کی ہیں, جہاں پر پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پا رہا. تو اگر خدا نخواستہ پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا, جو GSP+ کا سٹیٹس 2027 تک آپ کا ہوا ہوا ہے, وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو آج عطا صاحب کی حکومت ہے, آج ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ انشور کریں, ان کمٹمنٹس کو پورا کریں. اگر خدا نخواستہ کل کمٹمنٹ پوری نہ ہوئی, انہوں نے پھر کہہ دینا کہ جی تحریک انصاف پیچھے پڑی ہوئی ہے. اب اس حوالے سے سوال ہے میرا, یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا صاحب جو یورپی یونین کے ٹاپ آفیشلز لاسٹ ویک پاکستان آئے ہوئے تھے, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن ملاقات میں جو باتیں ہوئیں وہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں, میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا. لیکن اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوئے اس میں ایک میڈیا فریڈم بھی تھا, اور خاص طور پہ جو سائبر سینسرشپ ہے, جو 8 فروری الیکشن کے دن سے جو کچھ ایکس بند ہے, ٹویٹر بند ہے, اور بہت سی جگہ پہ انٹرنیٹ بند ہے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کا سرکاری ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, اس کی ایک رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان میں 24 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ سروسز جب سسپینڈ ہوتی ہیں, پاکستان کی اکانومی کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ 8 فروری سے لے کے اب تک پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہوگا, اور یہ بھی اس اوبلیگیشنز جو ہیں پاکستان پہ GSP+ سٹیٹس کے تحت اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا, لیکن اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ خود ریاست کو خطرہ نہیں کے لیے خطرات نہیں پیدا کر رہی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ میرے لیے تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی لائق احترام ہیں, اور زین صاحب کے والد بھی ہیں, ایک سینئر سیاستدان ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. مگر GSP+ سٹیٹس 1 جنوری 2014 کو, یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی درج ہے, یہ 2014 گورنمنٹ تب مسلم لیگ نون کی تھی جب پاکستان کو GSP+ سٹیٹس ملا, یہ آفیشیل ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے. تو اس سے پہلے کام جتنا ہوا تھا نا ضرور ہوا ہوگا, میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کرتا, بالکل. بٹ 2013 کے بعد ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آیا, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بہت کام کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی, انٹرنیشنل لابیز پہ بھی. دیکھیں ایک چیز کا مینشن کرنا بڑا ضروری ہے, یہ جو 2008 سے جو 2013 تک حکومت تھی, اس نے پاکستان میں سزائے موت بند کی تھی, جہاں سے گراؤنڈ ہموار ہوئی تھی اس کی, اور اس میں درست ہے, یہ بالکل تسلیم کرنا چاہیے اور اس بات کو ماننا چاہیے. تو میں ان کاوشوں کو ڈینائی نہیں کرتا, بالکل آن ریکارڈ ہے اور درست ہے. میر صاحب دیکھیں, خدشات ضرور ہیں, اور جو انٹرنیٹ کا آپ نے کہا بندش سے جو لاس ہوتا ہے, وہ اوور آل پورے انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہے. وہ 8 سے لے کے آج تک انٹرنیٹ تو کھلا ہے, باقی جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سینسرشپ, میں تو سینسرشپ کے اگینسٹ ہوں, میں بالکل بڑا کیٹیگورکلی اس بات کو آپ کے سامنے مانتا ہوں. مگر دیکھیں, ایک طرف آزادی اظہار رائے ہے اور ایک طرف ریاست کا تحفظ ہے. کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی غیر ملکی فنڈنگ پہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. روز صبح ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج اسٹاک ایکسچینج نہ اٹھ سکے, آج فورن انویسٹر کو ڈرا دیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, آج یہ خبر پھیلا دیں کہ فلاں جگہ آگ لگنے لگی ہے. دیکھیں, ہمیں اب ان چیزوں سے بیونڈ موو کرنا ہے, اور ہم گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو ڈسکس کریں گے
کہ ایک بیلنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو اور جو ریاست کے انٹرسٹ ہیں اس کو بھی تحفظ ملے. یہ اس کے درمیان کی چیز ہے جس کو اچیو کرنا چاہیے میرے حساب سے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. جی اس پہ آپ کیا سر؟ یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا سینسرشپ اور انٹرنیٹ سینسرشپ کی تو ہم سب سائبر سینسرشپ کے خلاف ہیں. میں جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے کرتے ہیں, آج سافٹ ویئر موجود ہیں, آج میٹا اور ایکس دونوں آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہینڈل ہے جو ایسے کام کر رہا ہے, آپ انڈیویجول لیول پہ اس کو جا کے بلاک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو نازیبا گزری ہے, آپ میرا ہینڈل بلاک کر سکتے ہیں. تو آپ ان انڈیویجول کو ضرور روکیں. ہم اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے. لیکن انٹرنیٹ بند کر دینا, عطا صاحب فرما رہے ہیں کہ انٹرنیٹ تو بند نہیں ہوا, لیکن میڈیا نے رپورٹ کیا, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا سلو ڈاؤن کیا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیا گیا ہے. بند ہے, ایکس بند ہے, ایکس بھی بند ہے. اور نہیں, جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ سروس تو چل رہی ہے وہ بند نہیں ہوئی, تو سروس کو سلو ڈاؤن کیا گیا ہے. الیکشن ڈے پہ بھی کیا گیا تھا, پہلے بھی کیا گیا ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ فائنینشیل اور اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے ذکر کر دیا پائٹ کی رپورٹ کا. پائٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک دن بند کرنے سے 1 ارب اور 30 کروڑ روپے کا, 1 سے 1.5 ارب کے بیچ کا نقصان ہوتا ہے. تو بہت سارا ایسا پاکستان میں نوجوان ہے جو فری لانسر ہے. اچھا, اب مزیدار بات کیا ہے, وہ جو فری لانسر ہے وہ بیٹھا پاکستان میں ہے لیکن فورن ایکسچینج کما رہا ہے, ڈالر کما رہا ہے, یورو کما رہا ہے, پاؤنڈ کما رہا ہے, یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, اور اس کی ہم نے روزگار کے اوپر جو ہے لات ماری یہ کر کے. 21ویں صدی ہے, 2024 ہے, سینسرشپ سے کام نہیں چلنا. ریگولیشن بڑھائیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں, آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں, آپ کے پاس لاتعداد فنڈنگ موجود ہے, آپ اس عنصر کو جو کہ بہت بڑی مائنورٹی ہے اس کو ضرور پکڑیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن یہ بلینکٹ بین کر دینا یہ کسی چیز کا حل نہیں. لیکن جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی تو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں, انہوں نے پرسوں سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے نے جو اسد طور پہ پیکا ایکٹ کے تحت جو دفعات لگائی ہیں, کم از کم 3 دفعات جو ہیں وہ غلط لگائی ہیں, لگانی نہیں چاہیے. یعنی کہ ایف آئی اے کو ہی انہوں نے غلط قرار دے دیا کہ اس نے غلط ہے, اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا. تو اس پہ جو ایف آئی اے اور اس کے علاوہ جو دیگر ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سب کو, ریاستی عناصر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جو غیر ریاستی عناصر ہیں جس میں صحافی بھی شامل ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.